فیس بک لائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے مواقع، بہت سے ایسے انٹرویو ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں، کسی اینکر کے لیے، کسی صحافی کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ ہم آج بہاولپور میں موجود تھے اپنے ایک ایونٹ کے لیے، جہاں پہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہم نے تعلیم کی ایک مہم کا آغاز کیا۔ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ جو آج سے کچھ دن پہلے بہاولپور میں پیش آیا، یہاں پہ ایک استاد، ایک معلم، ایک مدرس کی جس طرح سے ڈیتھ ہوئی، وہ ویڈیوز، وہ تصاویر سب نے دیکھیں۔ ان کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم دونوں طرف سے صبر اور ضبط کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ ان کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہے کہ یہ اس وقت ان سے اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں، لیکن شاید بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ اس کے جو لگائے ہوئے الزامات تھے وہ میں اپنی طرف سے بھی جن پروفیسر حضرات کو میں ملا جو مختلف یونیورسٹیز کے یہاں پہ ڈین ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے پروفیسر خالد صاحب کے بارے میں جو بتایا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے ان کے صاحبزادے ولید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں۔ یہ آلریڈی پہلے بھی میڈیا پہ بہت زیادہ بات کر چکے ہیں۔ میں اگین پھر یہ کہوں گا کہ ان کے صبر اور ضبط کو سلام ہے، جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اب تک۔ اور ولید صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ کے والد ایک نفیس، ایک حلیم، ایک ایماندار شخص تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جب آپ کو یہ خبر ملی تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں انہیں ڈراپ کرنے گیا ہوا تھا، اور بس میں ادھر ہی تھا۔ اب اسے مطلب یہ تفشیشی معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر میں نہیں کچھ بات کرنا چاہتا۔ میں اپنے والد صاحب کے اوپر بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایم اے انگلش گولڈ میڈلسٹ تھے، اور اسلامیہ یونیورسٹی سے ان کا گولڈ میڈل تھا۔ اور اور ایسی کالج میں کب سے وہ پڑھا رہے تھے؟ وہ مطلب بڑے لمبے عرصے سے پڑھا رہے تھے، مطلب اس اکتوبر میں ریٹائرمنٹ تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے ریٹائرمنٹ کو لے کے کہ یار میں کالج سے چلا جاؤں گا، میں اکیلا کیا کروں گا۔ جو ایفیلیشن جی ایفیلیشن، اور اتنی ایفیلیشن تھی، میں آپ کو حقیقتاً ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اتنا ٹائم وہ ہم لوگوں کو، فیملی کو نہیں دیتے تھے جتنا اسٹوڈنٹس کو دیتے تھے، ان کی تھیسس کریکشن کو دیتے تھے۔ اسٹوڈنٹس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا بی ایس کے، ایون سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ انگلش کی ان سے پریپریشن کرنے آتے تھے۔ سی ایس ایس کے وہ انگلش ایسے کی ان سے پریپریشن کرتے تھے اور فری آف کاسٹ پڑھاتے تھے۔ یہ جو ٹیوشن وغیرہ مطلب جو آتے تھے اسٹوڈنٹ ان سے پڑھنے، ان کے پیسے تک نہیں لیتے تھے۔ مطلب میں آپ کو یہ حقیقتاً بات بتا رہا ہوں، میں مطلب حلف بھی دینے کو تیار ہوں میرے سامنے۔ اور میں پوچھتا تھا ابو آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے تھے یار تعلیم، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، اس میں گزارا ہو رہا ہے۔ ایک پروفیسر کی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے اپنا گھر بنا لے، بچے بڑے ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائیں۔ اور انہوں نے مطلب میری، ان کا یہی کہتے تھے ولید اگر تیری شادی میں نے ایک مہینے بھی لیٹ کر دی نا پھر نہیں ہو سکے گی۔ اور پچھلے مہینے فیبرری میں میری شادی انہوں نے کروائی ہے، اور مطلب یہ کہتے تھے بس تیری شادی فیبرری میں کرنی ہے اور ڈیٹ فائنل کر دی ہے۔ میں چاہتا تھا ذرا کچھ مطلب 6 مہینے سال آگے ہو جائے۔ میری باجی باہر تھیں، ان کے آنے کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو میں کہتا تھا وہ آئیں تو شادی ہو، نہیں کہتے تھے ابھی کرنی ہے تیری شادی کیونکہ میں نہیں ہوں گا، مطلب اگر نہ ہوئی تو پھر آگے مجھے مطلب وائبز آتی ہیں صحیح، کہ وہ شادی نہیں ہو سکے ٹھیک ہے۔ گی۔ یعنی وہ ہر معاملے میں بڑے پرٹیکولر تھے۔ اچھا ولی صاحب، ایک سوال آپ کی اجازت سے، چونکہ وہ ہم بات پہلے کر بھی رہے تھے، تھوڑا سا سخت سوال ہے۔ میں اس کی ایک گواہی تو یہ کہ چونکہ یہ سوال ان کے کردار کے حوالے سے ہے، تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں ہوتا ہوں بندے اور خدا کے درمیان کہنے والا کہ وہ نمازی تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کی سنیت بھاولپور میں ایک ایماندار اور ایک نمازی پرہیزگار شخص کی تھی۔ ولید صاحب سے جو میرا سوال ہے تھوڑا سا سخت سوال ہے، بٹ آئی ایم شیور یو کین ٹیک اٹ اینڈ یو ول ہیو آنسر فار دیٹ۔ جو الزام ان پہ لگایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ مذہب سے بہت دور تھے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ مجھے قرآن شریف کی انہوں نے کہا کہ تم عربی میں نہیں اردو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا کرو، اور مجھے وہ ٹارگٹ دیتے تھے کہ تم نے اردو میں پڑھنا ہے، تم سمجھو اس قرآن شریف کو۔ یہاں تک نمازی تھے، اور فجر کی نماز پہ اٹھ کے بس تیاری شروع کر دیتے تھے کالج کی۔ ایون آج تک میں مطلب، اور میری عادت ایسی بن گئی کہ میں نے پڑھنا ہی قرآن شریف ترجمے کے ساتھ ہے، یہ انہوں نے مجھے بتایا۔ اور ایون میرے ساتھ ایک دفعہ شیئر بھی کرتے، میں نے بلکہ ان سے کہا ابو آپ کی انگلش اتنی اچھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن کریں قرآن شریف کی۔ انہوں نے کہا یار یہ مطلب کروں گا میں، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے ایسے پلان بناتے تھے وہ۔ اور جہاں تک ان کی یہ بات ہے، مطلب
انہوں نے اور ولید سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں اگین. یہ میں سوال ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو مذہب کے نام کو بدنام کرتے ہیں, جو یعنی رحمت للعالمین کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب دیا گیا, جو غلط اسلام کی اور ہمارے دین کی تصویر پورٹرے کرتے ہیں. یہ سوال صرف ان کے لیے ہے. آپ نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے ان سب مذہبی پریکٹس کرتے ہوئے آپ دیکھا کرتے تھے. دیکھا کرتا تھا، اور جس طرح ہم یوتھ ہیں، میں مطلب نماز پڑھتا تھا، 4 فرض پڑھ کے ہم جانے کی کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں بیٹا سنتیں پڑھا کرو. انہوں نے مجھے بتایا سنت موقدہ کیا ہوتی ہے، سنتیں پڑھنے کا مجھے فورس کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم سنت پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو. اور مطلب اگر میں کبھی جس طرح نماز میں وہ کرتا تھا، مجھے زبردستی کہتے تھے چل اٹھ نماز کے لیے چل. مطلب ایون یہاں تک کہ میں مطلب جب ہم سعودی عرب میں تھے، وہاں پہ انہوں نے مطلب یہ ساری مجھے چیزیں خود سکھائیں. مطلب سعودی عرب میں کتنا عرصہ رہے؟ 99 سے 2005 تک 5-6 سال بنے نا. اور ایون یہاں پہ تو جس طرح قاری صاحب وغیرہ اویلیبل ہو جاتے ہیں پاکستان میں بچوں کو دینی تعلیم کے لیے، وہاں پہ مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اویلیبل نہیں ہوتے. صحیح ہے. تو مجھے خود پڑھواتے تھے وہ سپارہ کہ یار پڑھو بیٹھ کے میرے سامنے 1 گھنٹے. مطلب پڑھائی تو ہم کر رہے ہیں قرآن شریف 1 گھنٹے صحیح. سپارہ پڑھ. اچھا ولی صاحب مجھے ذرا ان کی ڈیلی روٹین بتائیں. صبح کتنے بجے اٹھتے تھے وہ؟ صبح وہ فجر کی نماز کے اوپر اٹھتے تھے، اور اٹھ کے بس وہ خود ہی مجھے اب افسوس ہوتا ہے، وہ اٹھتے تھے خود ہی اپنا ناشتہ بناتے تھے. ایون ڈبل روٹی بھی خود ہی گرم کرتے تھے، کبھی کبھی روٹی بنا لیتے اور مجھے کہتے تھے دیکھ میں نے کتنے زبردست پراٹھا بنائے. خود ہی ناشتہ کرتے تھے، چائے بناتے تھے. ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے ایم ایچ او رہے ہیں، مطلب وہ اٹھتے تھے کام شام کرتے تھے، اس کے بعد تیار ہوتے تھے. ان کا لیفٹ شولڈر ذرا نا فروزن ہوا تھا ہارٹ کی وجہ سے نا. یہ رائٹ ہے میرے خیال میں، ہاں لیفٹ، یہ لیفٹ. تو ان سے کوٹ نہیں پہنا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے بس میرا ایک ڈیکورم ہے کہ میں نے کوٹ، اور مطلب ایک پروفیسر ہوں، ایک اچھے حلیے میں جانا ہے. اور وہ بڑی مشکل سے پہنتے تھے، پہنا نہیں جاتا تھا. تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ ان کا اٹھ کے کوٹ پہنانا ہے. مطلب میں صرف کوٹ پہناتا تھا، میں مطلب دوبارہ مطلب غلطی میں کرتا تو مجھے فل ان کے ٹائم دینا چاہیے تھا، مگر کیا کریں. اور اس کے بعد ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ہماری یہ عادت ڈالی، میرے اندر یہ ایسی عادت ڈل گئی کہ صبح اٹھ کے صرف سب سے پہلے تلاوت سننی ہے. کہ ہم ٹی وی کے اوپر وہ چینل ہی چلا دیتے تھے ابو نا، اونچی آواز میں، مطلب ایک نارمل آواز میں وہ چینل چلتا رہتا تھا جس پہ قرآن شریف ترجمہ جو چل رہا ہوتا ہے ہمارے مارننگ میں. ایک یہاں تک یہ تھے. ایون ابھی میری شادی ہوئی ہے، میں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں یہ سسٹم ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت سنتے ہیں. یہاں تک امپلیمنٹیشن وہ چک کرواتے تھے معاملات کی. ولی صاحب بہت شکریہ. آپ نے چونکہ اس پہ پہلے بھی بہت بات آپ کر چکے ہیں. میرا یہاں پہ صرف آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جتنی تنقید ہم نے 1.1% یا شاید اس سے بھی کم سوشل میڈیا پہ میں نے اب تک دیکھی یا سنی، اس میں یہ تھا کہ چونکہ ان کی مذہب سے دوری تھی تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور انہیں شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے جو اپنے آپ کو انسان بھی کہلواتے ہیں. کہ ایک ایسا شخص جو نہ صرف مذہب کے قریب تھا بلکہ اپنے بچوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بیٹا قرآن پاک کو سمجھو. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ابھی ان کے گھر میں آیا تو ان کے بھانجے ڈاکٹر صاحب کے پروفیسر صاحب کے بھائی، پروفیسر صاحب کے بھانجے اور پروفیسر صاحب کے یہ صاحبزادے گھر پہ نہیں تھے، یہ نماز کے لیے گئے تھے. تو یہ بتانا یہ مقصود نہیں ہے، بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ان کے نمبر ٹانگے جائیں کہ یہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کس نے کس کو حق دیا ہے کہ کوئی. اب رہی بات اس کے کردار کی، وہ بھی میں آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھاولپور میں کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں. مجھے آج ایک پروفیسر صاحب ملے جو ایک یہاں پہ یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں، ملک عامر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تھوڑی دیر میں ان سے بھی بات کروں گا چونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس یونیورسٹی سے وہ ہے. تو مجھے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ایک شریف و نفس قسم کے انسان تھے اور شدید حلیم انسان تھے، یعنی ان کی طبیعت میں بہت شائستگی تھی. تو خدا کے لیے، جس خدا کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور تمام جہانوں کی جان ہے، میں آپ کو اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آدمی بھی پورے بھاولپور میں نہیں ملا کہ جس نے پروفیسر صاحب کے بارے میں یہ کہا ہو کہ نہیں پروفیسر صاحب تو ذہنی طور پہ تھے اس طرح کے. پھر یہ بحث دوسری طرف نکل جاتی ہے، کیوں ہم اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم وہ شخص کس طریقے کا ذہنی مریض تھا، پچھلے 2 مہینوں میں اس کی اٹینڈنس کتنی تھی، اس کا اسکول میں بیہیویئر کتنا تھا، وہاں پہ کالج میں کن کن کے اکسانے پر وہ یہاں تک پہنچا. یہ تفتیش چونکہ یہ چل رہی ہے، کیس یہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کھل کے آئیں گی آنے والے دنوں میں، آپ کو پتہ چل جائے گا.
کہ مذہب کا نام ایک دفعہ پھر کیسے استعمال کیا. ولید صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ملک عامر صاحب یہاں پہ ایک کاروباری شخصیت ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پہلی ماسٹرز کب کی, کیسے کی, میں ان سے بھی پوچھوں گا, اور یہ ان کو پروفیسر صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے تھے. ملک صاحب ود آل یور آنیسٹی, خدا کو حاضر ناظر رکھ کے آپ نے یہ جواب دینا ہے. اگین میرا یہ پوچھنے کا مقصد نہیں ہے, میری کسی بات سے آپ کو آپ ہرٹ ہوں تو میں اس کی پیش کی معذرت خواہ ہوں, کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جناب ایسے تھے اور وہ ایسے تھے. آپ پروفیسر خالد صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے تھے؟ میں پروفیسر صاحب کو جناب 1985 سے جانتا تھا, اور آج جس مقام تک میں پہنچا ہوں اس میں پروفیسر صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. اور میرے لیے وہ ایک فادر فگر تھے, میرے لیے بھائی تھے, میرے دوست تھے, اور میری زندگی کی کوئی بھی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے ان سے شیئر نہ کی آج تک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نیک انسان جس نے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنا خون دیا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس جن کے لیے نا, وہ میں کہتا ہوں کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سب کچھ کیا کرتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتہائی مخلص, انتہائی دیانتدار اور پنکچول انسان, جو کہ سب سے پہلے کالج میں پہنچتے تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے حالانکہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے, پورے بہاولپور کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, کہ ان کو جس طریقے سے انہوں نے اس شہید خالد حمید صاحب, میں تو کہوں گا کہ وہ ایک شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں. اور ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ وہ ایک شہید ہوئے ہیں. اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جاب پہ تھے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک اگین جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کا ایک بہت بڑی ہے, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ملک صاحب ہم ان کے بھائی سے بھی ملے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, بھانجے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, بیٹا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے, پڑھ رہا ہے, بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں, سارا خاندان. آپ ان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں. کہیں سے آپ کو جب آپ تک یہ خبر پہنچی اور جب آپ تک یہ رومرز بھی پہنچے اس کے کہ یہ وجہ بنی, تو آپ کے اس وقت کیا تاثرات تھے جب آپ نے یہ سنا کہ یہ اس وجہ سے؟ میں تو بالکل بات کرنے سے قاصر تھا. میں نے جب یہ سنا تو مجھے یقین نہیں آیا. میں کراچی میں تھا اس وقت, میں لندن سے واپس آ رہا تھا. میں نے فون کیا اپنے ان کے بیٹے کو, میں نے کہا کہ میں نے ایسی خبر سنی ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ سچ ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی انکل یہ سچ خبر ہے. تو میں تو خیر اس کے بعد 2 دن تک تو میں بالکل ہی ہوش میں نہیں رہا. اور کل جب میں پہنچا واپس یہاں کراچی سے واپس ادھر پہنچا تو میں سیدھا ان کے گھر آیا, یہاں پہ آیا, اور میں واقعی میں یہاں پہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتا, اور میں کافی دیر تک روتا رہا. کیونکہ وہ ایک ایسا مخلص انسان تھا, ایسا انسان جو کہ میرے باپ کی جگہ پہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی اس میں, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا بہاولپور اس میں جو نا اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے, اور پورے پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. صحیح ہے. ملک صاحب آپ سو فار جو پولیس کی تفتیش ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس سے کسی حد تک مطمئن ہیں آپ اس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ایک بہت اچھے طریقے سے اس پہ تفتیش کر رہے ہیں, صحیح سمت میں ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے جس نے یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے انشاءاللہ. اور اچھا, کچھ انفارمیشن چونکہ ہمیں یہاں پہ لوکل لوگوں نے دی, وہ بدبخت, وہ قاتل, وہ دہشت گرد جس نے ایک اگین معلم کو اور ایک اتنے شریف النفس انسان کو چھریوں کے وار سے مارا, وہ یہ کہہ رہا ہے جو کبھی مسجد نہیں گیا ہے, جس کی مسجد جانے کی کوئی گواہی نہیں ہے. میں آپ کو پوری آنیسٹی سے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے بارے میں جب پوچھا تو وہ سگریٹ بھی پیا کرتا تھا, وہ اس میں باقی بھی دوسری برائیاں تھیں جو کہ ایک بہت اچھے مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے. اس شخص نے یہ جب کام کیا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, پہلا اس کا بیان یہ تھا کہ جناب چونکہ ان کی مذہب سے دوری تھی, دوسرا بیان اس کا یہ تھا کہ اسکول میں فیئر ویل جو ہے وہ اس کے خلاف تھا. تو یہ فیئر ویل والی کیا کہانی ہے, یہ بھی تفتیش میں پتہ چل رہی ہے ابھی. ہاں, فیئر ویل جو ہے نا وہ پورے ادارے میں کوئی 100 سال, یہ 100 سال سے زیادہ پرانا ادارہ ہے یہ. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ویل جو ہے نا وہ ایک جو ان کے سینئرز ہوتے ہیں ان کو جانے کے لیے دی جاتی ہے پارٹی, اور جس کے اندر پوری پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے یہ ایونٹس ہوتے ہیں. فیئر ویل میں اللہ معاف کرے کیا کوئی ڈانس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ایسا جیسے؟
بھائی فیئر کے اندر تو ڈفرینٹ قسم کے جو نا آپ کے چھوٹے موٹے جو نا مزاحیہ خاکے ہوتے ہیں اور یہ وہ چیز ہوتی ہیں، اور اس میں ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، ایک کھانا ہوتا ہے، بن آپ ایک دوسرے کو یعنی کہ الوداع کہتے ہیں اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. اس میں فیئر کے اندر تو پورے اب پاکستان کی یا تو یونیورسٹیز کو فیئر ختم کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بہاولپور جیسے شہر کے اندر ہم لوگ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم لوگ اگر کسی یونیورسٹی میں گئے یا کالج وغیرہ میں گئے تو ہم نے ہمیشہ یہ اس قسم کے ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اور یہ کالج انتظامیہ نے اس کی پرمیشن دی ہوئی ہے، یہ کوئی خالد صاحب کا کوئی اپنا کوئی رول نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ پروگرامز آرگنائز کرائے تھے. وہ ان کی ڈیوٹی ایز سچ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے انگلش کے، تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ جناب وہ فیئر وغیرہ اور اس قسم کے ایونٹس جو ویلکم پارٹیز اور فیئر کرائیں. تو لیکن پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بچہ، وہ جو بچہ تھا وہ اس فضول آدمی کو کس قسم کی اس کو انفارمیشن ملی اور کس طرح کی اس کا یعنی کہ جو ٹریننگ ہو رہی تھی، برین واشنگ ہو رہی تھی، وہ کس قسم کی اٹینڈنس بھی اس کی کم تھی، اٹینڈنس بھی کم تھی، تو کس قسم کی اس کی برین واشنگ تھی کہ جی اس نے اس اور پڑھائی میں بھی کوئی اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. وہ بالکل برلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، مجھے جو بتایا گیا ہے. جی ہاں، اور مذہبی بھی اس کا کوئی اس طرح کے نہیں تھا کہ اس نے کوئی داڑھی رکھی ہو یا کچھ اس طرح کا. نہیں بالکل نہیں تھا، ایسے نہیں تھا بالکل. بس اس کو اس قسم کا برین واش کیا گیا کیونکہ وہ بھی ایک ینگ لڑکا تھا، شاید 21 سال کا، تو جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب. میں آخر میں بس میں یہ کچھ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ الفاظ بہت سخت ہیں. میں اہل خانہ پہ اس طرح کا کوئی بھی ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات ہو، لیکن چونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کچھ مخصوص لوگوں کی تقاریر سنا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ پچھلے 2 سے 3 ماہ سے شروع تھا، جس میں ان کو بھڑکایا جاتا ہے اور ان کو اکسایا جاتا ہے اور ان کو مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کرنے کی ان کو وہ تلقین کی جا رہی ہے. تو یہ آپ اپنے بچوں پہ بھی دھیان رکھیں. میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ دھیان رکھیں تاکہ آپ کا بچہ بھی کسی اس طرح کی سرگرمی میں ملوث نہ پایا جائے، کیونکہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب سے کے لیے سوچنے کے لیے. اب چونکہ پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے، ہم بہت زیادہ اس کی ڈیپ انسائڈ اس پہ نہیں جائیں گے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سینس پریویل کرے گا اور ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ دکھائے گی، اور ریاست 2 قدم پیچھے جانے کی بجائے 4 قدم آگے جائے گی اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کرے گی جن لوگوں کی تقریریں سن کے وہ آج یہاں تک پہنچا. وہ ذہنی مریض نہیں تھا، اس نے پورے ہوش و حواس میں یہ کام کیا، اور کل کو اگر اس کو بچانے کی کوشش کی گئی اس پلی پہ کہ جناب وہ تو ذہنی مریض تھا یا کچھ تھا، تو اب سے ہی آپ سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب ایک اچھے شخص تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. وہ ایک اچھے استاد تھے، وہ ایک اچھے دوست تھے، وہ ایک اچھے باپ تھے. انہوں نے اپنے تمام تر فرائض نبھائے اور نبھا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہمیں ایسے شخص کو یقیناً خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور وہ شہید تھے اور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ریاست کو تھوڑی سی توفیق دے کہ جو لواحقین ہیں ان کے دکھوں کا مداوع صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے سخت سے سخت قانون سازی کی جائے اور ایسے مجرم کو، ایسے دہشت گرد کو، ایسے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی، کوئی بھی شخص اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ اپنے معلم کے خلاف اس طرح کا کام کرنا تو دور کی بات اپنی آواز بھی اونچی کر سکے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آنے والے دن، مہینے، سال بہتر سے بہتر تر ہوں، نہ صرف ہمارے ملک کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے. اور اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کا سچا عاشق بنائے اور جو دین ہے ہمارا، جو صحیح معنوں میں دین ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ بس ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جلد از جلد لاحقین کو انصاف بھی ملے. اللہ حافظ.